کو یہ بات اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں شریف افضل مروت صاحب اور فواجد صاحب کو. فواجد صاحب نے ان پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے حادثاتی طور پر M&A بن گئی, یہ تو M&A کا کونسلر بننے کے لائق نہیں تھے. وہ آپس میں اپنا اسکور سیٹل کر لیں گے کہ کون حادثاتی طور پہ کیا بنا ہے. حادثے تو اس ملک میں بہت ہوئے ہیں. اب ان حادثوں کے نتیجے میں جو کچھ بن رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سوال مجھ سے پوچھنا نہیں بنتا ہے اصل میں. اون چودھری صاحب نے کل کہا ہے کہ PTI 9 مئی کی اگر معافی مانگے تو میں PTI میں واپس آ جاؤں گا. یہ اون چودھری صاحب کو وہی وہ جو لوٹے والی سرکار خان صاحب کا جو استنجے کے لیے لوٹا اٹھایا کرتے تھے یا وضو کرانے کے لیے ٹیشو پیپر لے کے کھڑے اس کیس میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں ان کو سمجھتے کہ ان کو جواب دیں. اس کیس میں اون چودھری گواہ بھی بنے ہیں. اس کیس میں اجے کا گواہ ڈڈو ہی ہوتا ہے جی. اس طرح کے لوگ جو لوٹے اٹھانے والے ہوں اور لوٹے اٹھا کے یہاں تک پہنچے ہوں تو انہوں نے پھر اس قسم کی جھوٹی سچی گواہیاں ہی دینی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی قیادت میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ RF کیس میں جو ہے خواتین کی بڑی تعداد اپنی مدد آپ کے تحت ممبر سے آتی ہیں, اور آج بھی مسئلہ ہم نے دیکھا ہے کافی بڑی تعداد میں یہاں عوام آئی ہے. تو کیا عوام کو میسج کیا دینا چاہیں گے, کیونکہ عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ لوگ دھرنا بھی دیں, کوئی پروٹیسٹ بھی کریں خان صاحب کی رہائی کے لیے. عوام ہمارے ساتھ نکلے جی. یہ عوام کا کیس ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کیس نہیں ہے. 52% آبادی جو پاکستان کی عام خواتین ہیں جو تھانوں میں ذلیل ہوتی ہیں اور ایک FIR پہ 10-10 سال جیلوں میں گزار کے آ جاتی ہیں, جن کو نہ جائیداد سے نہ وراثت سے کوئی کسی قسم کی حصہ نہیں دیا جاتا. ان کے لیے ایک اور بہت بڑا کھڈا کھودا جا رہا ہے اس عدت کیس کے نام پہ. ہم اس لیے آتے ہیں. یہ خواتین عام عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ کیس جو ہے یہ ڈٹرمن کرے گا خواتین کو اور ولنریبل کرے گا. تو میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتی ہوں, میرا جسم میری مرضی, وہ عورت مارچ جو 8 مارچ کو تو نکل آتی ہے. اس کیس میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, کوئی بیان نہیں آ رہا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان غائب ہے. ہماری جو بڑی بڑی NGOs کی آنٹیاں ہیں جو سرینا میں, میریٹ یا اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑے اچھے اچھے کھانوں اور AC والے کمروں میں خواتین کے مسائل پہ بات کرتی, تشریف لائیں اس کورٹ میں آ کے سنیں, دیکھیں کہ خواتین کی ماواریاں اچھالی جا رہی ہیں, ان کے نکاح کو زنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, ان کو ہر چیز سے محروم کیا جا رہا ہے. اب آپ کی ضرورت تھی تو آپ چھپ کے بیٹھ گئی ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے عمران کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے, جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں جو ہے وہ اقوام متحدہ یا کوئی بھی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا. اس پر کیا کہیں؟ جب سائفر آیا تھا تو ان کے انٹرنل نہیں رہ گئے تھے, تب انہوں نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور ہماری تو جو ہے, اور پھر بیگر بنا بھی دیا. ہمارا تو ریسپریٹر پہ لگا ہوا ہے ملک, ہم ان کو نہ نہیں کر سکتے. UN کے ساتھ آپ نے کنونشن سائن کیے ہیں, آپ UN کے ممبر ہیں, آپ کے اوپر مختلف لاز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں, سگنیٹری ہیں آپ اس کے. UN کے ورکنگ گروپ نے پوری انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ چھپی ہے اور ان کی سارے کالے کرتوت کھول کے بتا دی ہیں. یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کے ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت اس وقت اچھالی جا رہی ہے. آپ سے 2 جملے نہیں کہے جا رہے. کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے امر بالمعروف, یہاں پہ بچیوں کی, یہاں پہ ماؤں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے, پوشیدہ باتیں اچھالی جا رہی ہیں. پاکستان کی ہسٹری کا یہ بدترین دور ہے اور یہ بدترین کیس ہوگا, یہ میری بات لکھ لیں. اس کی وجہ سے جتنا آگے ہم ذلیل ہو گئے انٹرنیٹ کے لیے وہ ہمارا مذاق بنا دیا ہے. نہ صرف پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے, آپ اپنے ملک میں اپنے مذہب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, آپ نے اسلام کا مذاق